السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا سید الاولین والآخرین محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا اس کلاس کا عنوان ہے کہ روزے یعنی قیام فرض ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، جو رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو میسر فرمائے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مفصل طریقے سے قابل اعتماد لوگوں سے، کتابوں سے، قرآن و حدیث سے رمضان مبارک کے احکام اور مسائل اچھی طرح سیکھ لیں اور جان لیں۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود سیکھوں اور آپ جیسے دین سے محبت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کو سکھاؤں۔ تو آج کے رمضان شرعی کورس کا جو موضوع ہے وہ ہے روزے کے فرض کیے جانے کی شرطیں، یعنی ایک آدمی کے اندر کون کون سی شرط پائی جائے تو اس کے اوپر رمضان مبارک کا صوم یا قیام یعنی روزے فرض ہو جائیں گے۔ مختصر طور پر ہم بتلانے کی کوشش کریں گے۔ طبیعت بھی ہماری 2-3 روز سے ناساز چل رہی، بخار اور کھانسی اور زکام وغیرہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن عبادتوں کا کرنا فرض اور واجب ہے یا اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، اس کے بارے میں خاطر خواہ علم رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو روزے کو فرض کرنے والی شرطیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے اسلام، یعنی آدمی کیا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ مسلمان ہو۔ چنانچہ غیر مسلم پر، کافر پر رمضان المبارک کا روزہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت کے لیے، روزے کی فرضیت کے لیے، زکوٰۃ یا حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے اسلام۔ غیر مسلم پر، کافر پر رمضان مبارک کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اگر فرض نہیں ہے تو کیا اس سے روزے قیامت سوال ہوگا روزے کے بارے میں کہ نہیں؟ ہاں، روزے کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، کیونکہ وہ اسلام ماننے اور اسلام کو سمجھنے کا مکلف ہے۔ روزہ کا فرض نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے اسلام ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہونا کہ وہ جو بھی عمل کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ خس و خاشاک بنا کر کے اڑا دے گا۔ لیکن کافر سے سوال ہوگا، جو بھی اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا ہے یا اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو
اس کا مخاطب ہے وہ اس سے پوچھا جائے گا، لیکن رمضان مبارک کا روزہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کیا؟ اسلام۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے بلوغت، یعنی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے۔ نابالغ پر رمضان مبارک کا روزہ فرض اور واجب نہیں ہے، اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ بلوغت یہ شرط ہے، چاہے لڑکا ہو اور چاہے لڑکی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاثہ، 3 آدمیوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ عن المجنون، پاگل، دیوانہ، جس کی عقل پر پردہ پڑ جائے یہاں تک کہ وہ جنون سے باہر ہو جائے۔ تیسرا، کوئی آدمی سو گیا، عادت نہیں بنا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اور عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے بھی قلم اٹھا دیا گیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو دوسری شرط ہے رمضان مبارک کے روزے کے فرض ہونے کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر بالغ ہونا، چاہے بچہ ہو چاہے بچی۔ لگے ہاتھ یہ بھی جان لینا اختصار کے ساتھ مفید ہوگا کہ بلوغت کی نشانی کیا ہے، بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے۔ بچوں کے اندر بالغ ہونے کی 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جائے تو لڑکا بالغ ہو جائے گا، بالغ مانا جائے گا۔ اور بچیوں میں 3 نشانیوں کے علاوہ ایک چوتھی نشانی بھی ہے، اگر وہ پا جائے تو وہ بالغ مانی جائے گی۔ بلوغت کے لڑکوں کے لیے بلوغت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے منی کا نکلنا، نائٹ فال کا ہونا، ڈے فال کا ہونا۔ سپنا دیکھتا ہے جو آدمی، پھر منی نکل آتی ہے، اس کا نکلنا، چاہے بیداری کی حالت میں اور چاہے خواب کی حالت میں، سپنے کی حالت میں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم علی کل محتلم۔ اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر جس کو احتلام ہو رہا۔ یہ جمعہ کا غسل واجب تھا ابتدائے اسلام کے اندر۔ تو اس حدیث سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ بلوغت یہ شرط ہے، اور بلوغت کی نشانی میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نائٹ فال ہونا، ڈے فال ہونا اور منی کا نکلنا۔ بلوغت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے، مردوں کے لیے بھی وہ نشانی جو منی کا میں نے بتلایا، اور بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی۔ دوسری نشانی ہے شرمگاہ کے ارد گرد کھردرے موٹے بال آ جائے، جیسے سر کا بال ہے نا، ایک ہوتا رواں نہیں، کھردرے موٹے بال آ جائیں۔ اگر وہ آ جائے تو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ لڑکا یا لڑکی بالغ مانا جائے گا۔ یہیں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ کی، ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کا مراقبہ کیا کریں، دیکھ ریکھ کیا کریں کہ ہماری بچی بالغ تو نہیں ہو گئی، ہمارا بچہ بالغ تو نہیں ہو گیا۔ آج کھان پین میں بہتری کی وجہ سے بسا اوقات بچے بہت پہلے بالغ ہو جاتے ہیں اور زیر ناف اگاتا کھردرے بال آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے والدین اس کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ بہت ساری مائیں کہتی ہیں ہم کیسے دیکھیں، بہت سارے باپ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے دیکھیں، کیسے تاریں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور بچہ بالغ ہوا، پاخانہ پیشاب کے ارد گرد کھردرے موٹے بال آئے کہ نہیں آئے، بچی کے آئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکمت عملی سے آپ اس کو جانیے، بلکہ بچوں کے اندر بلوغت کے قریب ہوتے ہوئے بچوں کو اس طرح کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ تو کھردرے کے بال کا آ جانا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے، عطیہ القردی کہتے ہیں کہ میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی تھا، میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی، تو لوگ دیکھتے تھے اگر بال آ گئے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا، یعنی بالغ ہو گئے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر بال نہیں آئے تو اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا، بچہ مانا جاتا تھا۔ تو بلوغت کی نشانیوں میں سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک دوسری نشانی کیا ہے؟ بال کا آ جانا۔ ٹھیک ہے، احتلام بھی نہیں ہو رہا ہے، منی بھی نہیں نکل رہی ہے، بال بھی نہیں آئے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا ایسے ماحول اور سماج کی وجہ سے جس ماحول اور سماج میں وہ رہتا ہے، بلوغت کی دو پہلے ذکر کی ہوئی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھ رہی، تب عمر دیکھی جائے گی۔ اگر لڑکا اور لڑکی 15 سال کے ہو گئے تو ان کو بالغ مانا جائے گا۔ کئی سال؟ 15 سال۔ جیسا کہ نافع ابن عمر رضی اللہ، نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں رسول احد کے دن میں جنگ کرنے کے لیے مجھے پیش کیا گیا، اس وقت میں 14 سال کا تھا۔ کئی سال کا تھا؟ 14 سال کا تھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کرنے کی، جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن خندق کے موقع پر جب میں 15 سال کا ہو گیا اور اجازت طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی، فاجازنی، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہمیں دے دی۔ تو گویا بلوغت کے لیے جو عمر ہے وہ 15 سال ہے۔ یہ ہوئی 3 نشانی بالغ ہونے کی، یا تو احتلام نائٹ فال ہونے لگے یا ڈے فال، سونے میں یا جاگنے میں، ایک ہے کھردرے بال آ جائے شرمگاہ کے ارد گرد، لڑکا ہو یا لڑکی تو بالغ مانا جائے گا، ایک ہے 15 سال۔ یہ 3 شرطیں لڑکوں کے لیے ہے، یہی 3 شرطیں لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ لڑکیوں کے لیے ایک چیز اور زیادہ ہے، چوتھی، وہ کیا ہے؟ حیض کا آنا شروع ہو جائے، حیض کا آنا شروع ہو جائے۔ جیسے حیض کا آنا شروع ہو جائے گا، جس وقت سے شروع ہو جائے گا وہ لڑکی، مان لیا تینوں نشانیاں پہلے کی نہیں ظاہر ہوئی، حیض ہی ابھی آنا شروع ہوا تو اسے بالغ مانا جائے گا۔ یہ ہوئی بلوغت کی شرطیں۔ تو پہلی چیز روزے کے فرض ہونے کے لیے کیا چیز بتلائے گا؟ اسلام۔ دوسری چیز کیا بتایا گیا؟ بالغ۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ نابالغ پر رمضان مبارک کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ نابالغ سے روزہ رکھوایا جائے کہ نہیں رکھوایا جائے؟ بچوں اور بچیوں کو اسلامی تربیت دینے کے لیے روزے جیسے عبادتوں کا پابند اور عادی بنانے کے لیے والدین کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، بچے اور بچیوں کے گارجنوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے ابھاریں، انہیں عادت ڈالیں اور انہیں حکم دے۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ محرم کے روزے میں ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے جو کہ بالغ نہیں ہوتے تھے، اور ان کے لیے گڑیا، روئی کا گڑیا بنا کر کے دے دیے تھے۔ جب شام کے ٹائم عصر کے بعد بھوک لگتی تھی تو ہم وہی ان کو وہی گڑیا دے دیتے تھے کہ اس میں کھیلنے میں ڈسٹرب ہو جائے اور بھوک و پیاس برداشت کر لے تاکہ ان کا روزہ مکمل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں اگر بچہ ہے 12 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا، 13 سال کا، اور بلوغت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوئی ہے، تب بھی ہم اپنے بچوں کو رمضان المبارک کے روزے کا عادی بنانے کے لیے، ان کا موڈ بنانے کے لیے، ان کے ذہن و دماغ میں رمضان کے روزوں کی قدر و منزلت بٹھانے کے لیے ہمیں ان کو روزہ رکھنے پر ابھارنا چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کی تیسری شرط یہ ہے عقل کا ہونا۔
عقل یعنی ایک ہوتا پاگل، ایک ہوتا عقل والا. پاگل نہ ہو، کیونکہ پاگل مرفوع القلم ہوتا ہے. وہ چونکہ پاگل ہوتا ہے اور جتنے دیر تک وہ پاگل رہتا ہے وہ شریعت کا پابند نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، قلم اٹھا لیا گیا پاگل سے یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے. تو یہ تیسری شرط ہے. عقل والا پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، یا جتنی دیر پاگل ہوتا ہے اس کے اوپر روزہ نہیں ہے. روزے کے فرض ہونے کی چوتھی شرط، بہت غور سے سنیں گے آپ لوگ، روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت رکھنا. میں نے کیا کہا چوتھی شرط روزہ کے فرض ہونے کی، مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت ہو. روزے میں کیا ہے؟ بھوک برداشت کرنا ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک، پیاس برداشت کرنی ہے، کوئی بھی چیز کھا پی نہیں سکتا، یا کھانے پینے کے جو قائم مقام ہے اس کو نہیں استعمال کر سکتا. چنانچہ ٹھیک ہے مسلمان ہے اور بالغ ہے، عاقل ہے، اگر وہ روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فوراً فرض نہیں ہے. وہ طاقت رکھنے کے بعد یا تو قضا کرے گا، اور اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے گا. ہو سکتا ہے کبھی وقتی طور پر طاقت نہ ہو، اور کبھی ہو سکتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ طاقت نہ ہو، جیسے کہ بوڑھے لوگ یا ایسا بیمار جو بالکل بھوک و پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا دوائیں اسے ہمیشہ کھانی پڑتی ہے، اگر نہ کھائے تو موت ہو سکتی ہے، فالج ہو سکتی اور کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. تو جسمانی طاقت کا رکھنا، اگر کوئی جسمانی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر اسی سال روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. وہ بعد میں طاقت رکھنے کے بعد یا تو قضا کرے گا، اور اگر ہمیشہ طاقت نہیں رکھ سکتا ہے پوری زندگی تب وہ فدیہ دے گا. روزہ کے فرض ہونے کی پانچویں شرط جو علماء کرام نے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے نکال کر بتلایا وہ کیا ہے؟ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. آگے کے درسوں میں مسافر کے حالات بتلاؤں گا. مقیم ہو یعنی اپنے گھر بھی پر ہو، اپنے گاؤں ہی میں ہو، سفر پر وہ نہ ہو، کیونکہ سفر پر روزہ رکھنا یہ فرض اور واجب نہیں، بعد میں وہ قضا کرے گا. مسافر بعد میں قضا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم میں سے کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یا سفر پر ہے، تب ایسی صورت میں وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ہے. تو مقیم کا ہونا، اپنے گاؤں میں اپنے شہر ہی میں رہے. مسافر ہے تو اس کو اختیار ہے، روزہ اگر رکھنے کی طاقت ہے، سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. اور ویسے سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، اور اگر وہ چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، قابل برداشت مشقت ہے، اور چھوڑ دے اگر تو بعد میں قضا نہیں کر پائے گا تو اس کا روزہ رکھنا بہتر. لیکن اگر سفر میں ہے اور روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہے، بہت ہی مشقت ہے، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا فرض اور واجب ہے. ہاں سفر میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں برابر ہے، تو یہ اس کے اوپر اختیار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی خیر اور اچھی بات نہیں ہے. یہ پانچویں شرط ہوئی. چھٹی شرط یہ ہے کہ روزے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، جو ممانعات ہیں، ان سے خالی ہو. آدمی مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے،
جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور مقیم بھی ہے، چھٹے سجے کی اس کے اندر کوئی ایسی ممانعت نہ ہو جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ رکھ نہیں سکتا. جیسے یہ خاص جیسے عورتوں کے لیے ہے حیض کا ہونا، نفاس کا ہونا، جو ڈلیوری کے وقت بلیڈنگ آتی ہے، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، نہ بعد میں قضا کی جائے گی، نماز کے قضا بعد میں قضا کی جائے گی. توبہ توبہ. حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، بعد میں قضا کرے گی. نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی عورت، بعد میں قضا کرے گی. خاص ہے عورتوں کے لیے. حیض میں روزہ عورت کے اوپر فوراً رکھنا فرض نہیں ہے. نفاس میں عورت کے اوپر روزہ رکھنا فوراً فرض نہیں ہے. وہ اگلا شعبان آنے سے پہلے وہ کیا کرے گی؟ قضا کر لے گی. کیونکہ غالباً اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الیست اذا حادت لم تصلی ولم تصوم. کیا بات ایسی نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں پڑھے گی؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورت کے دین میں کمی ہے، لیکن وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا کرے گی جو حالت حیض میں چھوٹا یا حالت نفاس میں چھوٹا. تو یہ شرطیں ہیں روزے کے واجب ہونے کی. نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت رکھتا ہو، نمبر 5 مقیم ہو، مسافر نہ ہو، نمبر 6 جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے روزے کی رکاوٹ والی چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو جیسے کہ حیض اور نفاس. یہ میں نے اختصار کے ساتھ بتایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان مردوں کو اور ہماری تمام مسلمان بہنوں کو رمضان المبارک کے ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرض روزوں کی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی نیت سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے فرض روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق دے، روزہ داروں کو افطار کرانے کی توفیق دے، توبہ اور استغفار کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر. کمنٹ کے اندر بتائیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ہے کہ نہیں. انشاءاللہ رمضان آنے تک اور رمضان میں بھی یہ روزے کے احکام و مسائل میں اپنے جو اللہ نے علم دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سب کو، ہم سبوں کو مل جل کر دین سیکھنے والا، اپنانے والا، عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانا والا بنائے اور قبول فرما لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.